السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل بروز اتوار 10 ستمبر 2023 کو کراچی میں عظمت صحابہ و اہل بیت و استحکام پاکستان کانفرنس انتہائی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئی، جس میں اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے ایک جمع غفیر نے شرکت کی۔ ہزاروں میں نہیں ناظرین کرام، بلا شبہ لاکھوں کی تعداد میں وہ مجمع تھا، تا حد نظر سر ہی سر نظر آتے تھے۔ اتنے بڑے مجمع نے آپ نے بھی سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع سے اس کا مشاہدہ کر لیا ہوگا کہ ان اہل سنت والجماعت نے، ان مسلمانوں نے اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنے تحفظ ناموس رسالت، ناموس صحابہ کرام، ناموس اہل بیت کا اظہار اور اپنی سنیت کا اظہار برملا پوری دنیا کے سامنے، عالمی میڈیا کے سامنے، حکومت اور اداروں کے سامنے بہتر الفاظ میں، مناسب انداز میں کیا۔ جید علماء کرام نے، اہل سنت والجماعت کے اکابر نے اس مجمع سے خطاب کیا۔ استاد محترم شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مرکزی خطاب فرمایا۔ اس کے علاوہ مولانا لدھیانوی صاحب نے، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے، اور اہل حدیث کے جید عالم مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب نے، مولانا فضل سبحان صاحب نے اور دیگر بڑے بڑے علماء نے مجمع سے خطاب کیا اور مجمع کی آواز کو مناسب بہتر انداز میں اداروں تک اور حکومت تک اور عالمی میڈیا تک پہنچایا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ شیعہ سنی تنازع ایک بار پھر پاکستان میں، دنیا میں، پورے گلگت بلتستان میں خاص طور پہ کشیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا حل ہیں، کیا سد باب کے ذرائع ہیں، اس پہ ان علماء کرام نے انتہائی بہتر انداز میں، انتہائی مناسب الفاظ میں ان سب چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی۔ استاد محترم منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اصل مسئلہ اور اس کا حل اسی انداز میں پیش کیا جو مختلف ویڈیوز میں گزشتہ کئی دنوں سے میں بھی آپ کے سامنے وہی چیز پیش کر رہا تھا، کی ہے میں نے بھی، کہ اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے توہین سے، خاص طور پہ ان صحابہ کرام کی توہین سے جو مشاجرات میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے مقابل آئے تھے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جب توہین کی جاتی ہے، ان پہ لعن طعن کی جاتی ہے، گالیاں دی جاتی ہے اور اس کو اپنا عقیدہ بتایا جاتا ہے، تو یہاں سے وہ دیوار کھنچ جاتی ہے کہ جس کے بعد کوئی اتحاد، کوئی بات، کوئی مکمکہ، کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ ایک صحابی کو گالی دیں، اس کو لعنت بھیجیں اور اس کو اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ اور اپنا بنیادی حق قرار دیں اور اس کو اپنے رائٹس میں سے ایک رائٹ قرار دیں، تو اس کے بعد کسی سنی، کسی شیعہ، سنی شیعہ میں اتحاد کی بات یا ملک میں امن کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ظاہری بات ہے اس کے بعد پھر سنی جو ہے وہ اپنا ریئیکشن دیتے ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، وہاں سے معاملات تنازع کی طرف، کیونکہ لیکن اصل ایکشن، اصل وجہ وہ توہین کرنے والا، وہ گستاخی کرنے والا ہے۔ استاد محترم نے بھی یہی بات اپنے انداز میں مناسب الفاظ میں کہی کہ آپ اگر صحابہ کو نہیں مانتے تو آپ نہ مانیں۔ استاد محترم نے یہ بات بیان کی جلسے میں کہ آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، یہودی بھی نہیں مانتے، عیسائی بھی نہیں مانتے، اسی طرح ہندو بھی نہیں مانتے، ہم کسی کو نہیں کہتے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو مانیں، ان کی تعریف کریں، ان کی مدح کریں، ہم آپ سے بھی یہ بات نہیں کہتے۔ آپ خاموش رہیں، توہین نہ کریں۔ توہین کسی شخص کی بھی برداشت نہیں کی جاتی، چاہے وہ ہندو کرے یا عیسائی کرے، لیکن وہ لوگ نہیں کرتے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے کہ آپ نے اپنا عقیدہ، ایسا کوئی مذہب کافروں میں بھی ناظرین کرام استاد محترم نے واضح الفاظ میں فرمایا نہیں پایا جاتا جو توہین پہ مبنی ہو، جس کا عقیدہ ہی توہین ہو، توہین کرنا ہو۔ تو اگر آپ توہین کریں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا، جب مسئلہ پیدا ہوگا، اگر آپ خاموش رہتے ہیں، آپ نہیں مانتے، آپ نہ مانیں صحابہ کرام کو، خاموش رہتے ہیں، انشاءاللہ کبھی شیعہ سنی فساد یا کوئی تنازع، کوئی کشیدگی ملک میں، دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوگی۔ جب آپ توہین کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بات بگڑتی ہے، یہاں سے بھی احتجاج ریکارڈ کرائے جاتے ہیں، FIR کٹوائی جاتی ہیں اور اس کے بعد معاملات جیسے گلگت بلتستان میں بھی ہوا ہے کہ علامہ باقر جو شیعوں کے ایک ذاکر ہے، علامہ ہے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر اصحاب کرام کی توہین برملا کی، اپنے عقیدے کا قرار دیا اور اس کے بعد حالات اور معاملات وہاں پہ آپے سے باہر ہو گئے، FIR کٹوائی گئی اور دونوں طرف سے پھر تنازع بڑھتا چلا گیا۔ اور اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے آپ لوگ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لعنت تو بھیج سکتے جو ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ خدا کے بندو یہ تو دیکھو کہ جب یہ بل پاس ہو گیا، یہودی بھی اس میں پریشان نہیں ہے، یہودی عیسائی بھی پریشان نہیں ہے، سکھ بھی پریشان نہیں ہے اور ہندو بھی پریشان نہیں ہے، یہ چیخ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟
آپ اتنے زمانے سے سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہندو اور یہودی ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، ہم خباثت میں کفر میں ان سے آگے ہیں۔ آخر ہمارے ملک میں ہندو بھی تو رہ رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی رہ رہے، سکھ بھی رہ رہے۔ یہ ہمیشہ متقی اولاد، تقیہ تو انہی کا مسئلہ ہے، ان کا مذہب ہے۔ پھر ہم نے آپ کو کب کہا کہ آپ صحابہ کو تسلیم کریں؟ نہ کرو۔ یہودیوں کو سے ہم نے کب کہا ہے کہ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، تم بھی یہودیوں مانو، عیسائی تم بھی مانو؟ اور ہندوؤں سے کب ہم نے کہا؟ نہیں کہا۔ آپ کو بھی ہم منوا نہیں سکتے کہ آپ کے اندر گند بھرا ہوا، کفر بھرا ہوا ہے، لیکن مسئلہ اتنا ہے، خاموش تو رہو نا۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ تبرہ گالی دینا کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، یہ تبرہ انہی کا مسئلہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی انتہائی عمدہ اور بہترین بات کی، مختصر انداز میں انہوں نے بہت ہی مدلل اور جامع گفتگو فرمائی کہ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل، جس کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں نے پاس کر لیا ہے، لیکن بعض طاقتیں، بعض قوتیں اس بل کو پاکستان میں پاس ہونے کے بعد ان مسائل، ان تنازعات کا حل نہیں چاہتی، وہ اس کی راہ میں صدر صاحب کے ذریعے سے، علوی صاحب کے ذریعے سے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو بات کہی اس کا لب لباب یہ تھا، اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بات کا، کہ اس بل نے بہت سو کو بلوں سے باہر نکال دیا۔ اس بل نے بہت سو کو بلوں سے ایسا باہر نکال دیا کہ پہلے ہمیں دلیل دینی پڑتی تھی، ویڈیو دکھانی پڑتی تھی، یا کوئی ثبوت کتاب سے دینا پڑتا تھا، جس کے بعد وہ لوگ بعض اوقات انکار کر دیتے تھے اس کتاب کا کہ یہ گستاخ ہیں، گستاخ ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ لیکن اب اس بل کے بعد گستاخ خود ہی باہر آ گئے، اور انہوں نے اپنا پتہ بتا کے، اپنا ایڈریس بتا کے، اور ان میں سے صرف ذاکرین نہیں، ان کے بڑے بڑے علامہ اور ان کے پڑھے لکھے لوگوں نے، جو ان کے تعلیمی بورڈز کے سربراہ ہیں، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توہین اسلام آباد میں کی ہے، اسلام آباد میں کی ہے، گلگت بلتستان میں کی ہے، پورے پاکستان میں توہین برملا کر رہے ہیں، اور وہ آن دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ تو اس کے بعد کسی ثبوت، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود گستاخ نے بتا دیا کہ میں گستاخ ہوں۔ کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی سکھ کو، استاد محترم نے بھی اور اورنگزیب فاروقی صاحب دونوں نے یہ بات اپنی بیانات میں کہی کہ پاکستان میں کوئی اشکال، کوئی اعتراض اس بل پر نہیں ہے، تو آپ حضرات کو کیوں اعتراض ہے؟ اور اس بل میں کسی کا نام بھی نہیں ہے کہ اس فرقے کے خلاف، اس گروہ کے خلاف، اس مذہب کے خلاف یہ بل ہے، اس میں تو یہ کہ گستاخ کے خلاف ہے۔ تو گستاخ کے خلاف اگر ایک بل پاس ہوتا ہے تو اس سے اگر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ خود گستاخ ہے، وہ گستاخ ہے، اس نے گستاخی کرنی ہے۔ یہی بات ان حضرات نے بہتر انداز میں پیش کی کہ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل جو ترمیمی بل ہے، جو نیا بل نہیں ہے، ترمیم کر کے سزا بڑھائی گئی ہے، اس سزا پر جن لوگوں کو تکلیف ہوئی اور تکلیف کی صورت میں وہ باہر نکلے تو انہوں نے دو عمل دہرائے۔ ان نے پہلا عمل یہ دہرایا کہ ان نے صحابہ کرام کی گستاخی کی، اور انہوں نے دوسرا عمل یہ دہرایا کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اور ہم ایک زمانے سے بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ صحابہ کے بھی غدار ہیں، یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ دونوں باتیں لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس بل کو کتنا خراج تحسین پیش کریں جس نے وہ کام کر ڈالا جو اتنے عرصے سے علماء جانیں دے دے کر اور قربانیاں دے دے کر وہ کام نہیں ہو رہا تھا، وہ اس بل سے لوگ بلوں سے باہر آ کر خود انہوں نے کر دیا۔ ان نے صحابہ کرام کی گستاخی کی اور کھلے عام کی، نام بتا کر، ایڈریس بتا کر، پتہ بتا کر کہا کہ ہم یہاں کے ہیں اور ہم یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں گستاخی کی۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں گستاخی جاہل لوگ کرتے ہیں اور بیوقوف لوگ لگتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں کرتے، لیکن اسلام آباد میں ان کے تعلیمی بورڈ کے سربراہ نے گستاخی کر کے بتایا کہ یہ صرف چھوٹے ہی جاہل نہیں ہیں، ان کے بڑے بھی سارے جاہل ہیں۔ جس تعلیمی بورڈ کے سربراہ کا یہ حال ہے، ان کے عام ذاکروں کا کیا حال ہوگا؟ اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تو یہ توہین کر کے باہر آ گئے۔ جب توہین کر کے باہر آئے تو آنے کے بعد انہوں نے پھر اگلا جملہ کہا، لوگوں نے کہا تم توہین کرتے ہو، پہلے کہتے تھے ہم کرتے نہیں ہیں، اور اب کہنے لگے یہ تو ہمارا مذہب ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ مذہب چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کا طریقہ اطاعت ہے، مسلمانوں کا طریقہ ماننا ہے، مسلمانوں کا طریقہ پیار ہے، مسلمانوں کا طریقہ ایک دوسرے سے اتحاد اور دوسرے کے مقدسات کا خیال ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اس بل میں کسی کا نام یہ خود اپنا نام بتا رہے ہیں ہمیں، بل لکھنے والے نے نام نہیں لکھا، اس نے کہا گستاخی
کرنے والے کو سزا ملے گی۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، پاکستان ہمارا ملک ہے، اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے بنایا، قربانیاں دے کر بنایا، اور بنانے کے بعد ہم اس ملک کو بچاتے رہیں گے، ہر تکلیف علم پائے گی ہم سہ لیں گے، پاکستان مردباد نہیں کہیں گے۔ یہ گلگت میں کون تھے جنہوں نے پاکستان مردباد کہا؟ یہ کون تھا جس نے پاکستان کا شناختی کارڈ پھینک دیا؟ یہ کون تھا جس نے فوج کو مردباد کہا؟ یہ کون تھا جس نے کہا دہشت گردی کے پیچھے فردی؟ یہ کون سا طبقہ ہے؟ ایران کے جھنڈے اپنے گھروں پہ کس نے لے رہے ہیں؟ انڈیا کا جھنڈا لے کر باہر کون آیا ہے؟ باہر کی جماعتوں کے جھنڈے لے کر کراچی شہر میں کون آ رہا ہے؟ کون کہہ رہا تھا؟ سب واضح ہو گیا، یہ غداران وطن بھی ہے، غداران اسلام بھی ہے۔ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تصویریں موجود ہیں، کلپ موجود ہیں، زبانیں موجود ہیں، انداز موجود ہے۔ جو پاکستان میں رہ کر کسی اور کا جھنڈا اٹھائے گا میں اسے غدار کہتا تھا، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا۔ اگر کسی نے اپنے اجتماع میں صحابہ کو برا کہا ہے یا لعنت کی ہے، میں آج اپنے اجتماع میں صحابہ کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، سلامی عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب نے بھی انتہائی عمدہ بات کہی کہ جب ناموس رسالت کے بل سے، قانون سے جس بھی ملک میں ہو، خاص طور پر پاکستان میں جو ناموس رسالت کی احترام کا جو قانون ہے اور اس کی توہین کے خلاف جو ایکٹ ہیں، اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر وہ ایکٹ موجود ہوگا تو ہی تو توہین رسالت کو روکا جا سکتا ہے۔ اب اس کا کوئی غلط استعمال کسی بھی طور پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سد باب کے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، قانون ختم نہیں کیا جاتا۔ توہین رسالت اور عظمت رسالت کے لیے جو قانون بنائے گئے ہیں اور توہین کرنے والے کے خلاف جو بنائے گئے ہیں اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے وہ قانون ظاہری بات ہر ملک میں ضروری ہیں، پاکستان میں ضروری ہیں، تاکہ کوئی توہین رسالت کا مرتکب نہ ہو۔ اس کا غلط استعمال اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے سد باب کے دیگر ذرائع، قانون، ادارے، حکومت سب موجود ہیں، حکمران موجود ہیں، وہ اس کو حل کریں گے۔ اسی طرح توہین صحابہ کے بل کا اگر بالفرض کوئی غیر متعلقہ فائدہ اٹھاتا ہے یا یعنی کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے سد باب کے بھی ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں یہ بات بیان کی کہ اس کو ذرائع اختیار کر کے روکا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ گستاخی کے اس بل سے، توہین صحابہ اہل بیت کے اس بل سے لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے اس لیے بل ہی پاس نہ کیا جائے، تو یعنی توہین کرتے رہے لوگ صحابہ کی، اور اسی طرح لوگ پھر آپس میں جھگڑتے رہیں اور شیعہ سنی فسادات ہوتے رہیں، سڑکوں پہ اور چوراہوں پہ اس کا حل پیش کیا جائے۔ جیسا کہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہ اللہ نے کہا کہ جیسے تبلیغی 6 نمبر بیان کرتے ہیں تو 7واں نمبر بھی ہے، پھر اس 7ویں نمبر کے ذریعے سے اگر حکومت، ادارے، قانون، ملک کوئی حرکت میں نہیں آئے گا اور اس توہین کو، اس تنقیص کو، صحابہ کی اس گستاخیوں کو نہیں روکے گا تو اس کے بعد وہ 7ویں نمبر کے ذریعے سے ظاہری بات ہے پھر سنی جو ہیں اپنے مسئلے خود حل کریں گے، اور اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے تو اس کے بعد پھر جھگڑے پیدا ہوں گے، تنازعات پیدا ہوں گے، اور اس کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں ملک، حکومت اور حکمران ہی ہیں۔ یہاں بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں جس کا جواب بھی بعض علماء کی طرف سے دیا گیا کل کہ اس سے تو پھر ہر دوسرا عالم اس کا شکار ہو جائے گا اگر ہم توہین صحابہ بل اور یہ جو عظمت صحابہ اور اہل بیت بل ہے اس کو پاس کر دیتے ہیں، اس کے ناموس صحابہ بل کو پاس کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اس سے تو ہر وہ جس نے تنقید کی ہے صحابہ کرام پہ یا جس نے ان کے رائے سے اختلاف کیا ہے وہ بھی اس کے ضد میں آ جائے گا۔ میں یہاں یہ بات واضح کر دوں علماء کی طرف سے بھی جنہوں نے کل بھی خطاب فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں انجینئر علی مرزا اور اس جیسے دیگر بہت سے لوگ اس ملک میں موجود ہیں جن کا صبح شام کا کام ہی ہے کہ وہ صحابہ کرام سے بغض اور صحابہ کرام سے اختلاف کا اظہار اور ان کے افعال پہ تنقید اور سارے مشاجرات کو کھول کے تنقید کرتے رہتے ہیں، گالی نہیں دیتے، وہ لعنت نہیں دیتے، اس سے وہ اپنے زبان روک لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہنا پڑے گا مجبوراً کا لفظ کہہ کے کہتے ہیں وہ بدبخت، لیکن بہرحال کہتے ہیں، توہین نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے، کوئی ان کے خلاف FIR نہیں کٹاتا، کوئی احتجاج کسی گلی میں انجینئر علی مرزا کے خلاف ہوا ہو تو آپ مجھے دکھا دیں، کسی روڈ پہ، کسی سڑک پہ کوئی احتجاج، کوئی کانفرنس، جبکہ وہ اس کی ہر ویڈیو صحابہ کے اوپر اعتراض پہ مبنی ہے، اس کی ہر دوسری ویڈیو آپ اٹھا لیں اس پہ اس نے نہ کیا ہو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض، اس میں نہ کیا ہوتا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ پہ اعتراض، تو آپ مجھے بتائیے گا ہر دوسری ویڈیو میں وہ کرتا ہے، لیکن اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اپنے خبث باطن کا اظہار کرتا ہے، لیکن توہین نہیں کرتا۔
تنقیص نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ کسی عالم کو FIR کے حوالے سے، کسی عالم کو، کسی سنی کو اس حوالے سے نہیں ہے کہ اس کی زبان کو روکا جائے. لیکن اگر آپ توہین کریں گے، آپ لعنت دیں گے، تو ہم بھی پھر اس کی طرف سے، پھر اہل سنت والجماعت کی طرف سے ایکشن لیا جائے گا. اس کے بعد یہ معاملہ افہام تفہیم کا نہیں رہے گا، پھر کوئی صلح اور کوئی کمپرومائز ظاہری باتیں نہیں ہو سکتی. جب آپ لعنت دیں گے، جب آپ توہین کریں گے نعوذ باللہ صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، ناموس رسالت کی توہین ہے میں سمجھتا ہوں. جب صحابہ کی توہین کریں گے تو انہی کے ذریعے سے تو قرآن کریم، انہی کے ذریعے سے تو دین، انہی کے ذریعے سے تو وحی، انہی کے ذریعے سے تو سارا اسلام ہم تک پہنچا ہے. اگر وہی لعنت کے نعوذ باللہ مستحق ہیں تو پھر دین ختم، پھر سب لپیٹ دیں آپ، دین اسلام سب ختم. اور یہی ان کفار اور یہود کی طرف سے ان لوگوں کو چھوڑا گیا ہے اسلام کے اندر کہ اس طرح دین کی سرحدوں کو، دین کی جڑوں کو کمزور کرنے کے لیے جو اصل بنیاد ہے انہی کو جب متنازع اور مختلف فی کر دیں گے تو جو کر تو نہیں سکتے، ظاہری بات ہے اہل سنت اور ایک مسلمانوں کا جمع غفیر صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کر نہیں سکتے لیکن کوششوں میں لگے رہتے ہیں. لیکن یہ ایسی توہین، ایسی تنقیص اگر یہ لوگ کریں گے تو پھر حالات کا ذمہ دار تنقیص کرنے والا ہوگا، گستاخی کرنے والا ہوگا. سامنے والا ظاہری بات ہے ریئیکشن دے رہا ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے. امید ہے یہ مختلف باتیں تھیں کل کی کانفرنس سے متعلق جو میں نے بھی اپنے انداز میں آپ کے سامنے بیان کی، علماء کرام نے بھی کل بیان کی، بہتر انداز میں بیان کی. سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں غالباً، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے عقیدے، اپنے نظریے اور اپنے اسلام، اپنی سنیت، اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام اور اہل بیت سے متعلق اپنے موقف کو سمجھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.